السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th کلاس ہسٹری یونٹ ٹیسٹ 125 مارکس اردو میڈیم کے لیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ ہسٹری اسٹیٹ بورڈ کوشچن آنسر۔ سوال نمبر 1، الف حسین میں حسین کی مدد سے خانہ پوری کیجئے اور بیانات دوبارہ لکھیے۔ پہلا ہے 1440 عیسوی میں ڈیش نے پرنٹنگ پریس کا آغاز کیا۔ اس کا صحیح جواب ہے گٹنبرگ۔ دوسرا ہے 1609 عیسوی میں ڈیش نے اصلاح شدہ دوربین بنائی۔ اس کا صحیح جواب ہے گیلیلیو۔ تیسرا ہے دور دراز کے غیر ترقی یافتہ اور کمزور ممالک پر قبضہ کر لینا اور ان پر اپنا سیاسی تسلط قائم کرنا ڈیش کہلاتا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے نوآبادیات۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے، گروہ بے سے غلط جوڑیوں کی نشاندہی کیجیے اور جوڑیوں کو درست کر کے لکھیے۔ پہلا ہے ٹوگو لینڈ مصر، اورنج فری اسٹیٹ آئیوری کوسٹ۔ غلط جوڑی ہے آئیوری کوسٹ پرتگیز نوآبادی، صحیح جوڑی ہے آئیوری کوسٹ فرانسیسی نوآبادی۔ دوسرا ہے پرتگیز انگریز ڈچ فرانسیسی، غلط جوڑی ہے انگریز ویسٹ انڈیا کمپنی، صحیح جوڑی ہے انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی۔ سوال نمبر 2 کا اے ہے، دیے گئے تصوراتی خاکے کو مکمل کیجیے۔ پہلا ہے ممبئی کے جزائر، ممبئی وڈالہ مجگاؤ۔ اس کا جواب ہے ممبئی کے جزائر، ممبئی سائن وڈالہ پریل مجگاؤ ماہم اور ورلی۔ انگریزوں کے خلاف 4 اتحادی طاقتیں۔ اس کا جواب ہے ناگپور کے بھوسلے، پونا پیشوا، حیدرآباد نظام اور میسور کے حیدر علی۔ تیسرا ہے 1857 کی بغاوت کے مختلف علاقوں کے سربراہان، دہلی جھانسی لکھنؤ کانپور۔ اس کے جوابات ہے دہلی بہادر شاہ ظفر بخت خان، جھانسی رانی لکشمی بائی، لکھنؤ مولوی احمد اللہ، کانپور نانا صاحب پیشوا۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے، مراٹھوں اور پرتگیزوں کے درمیان معاہدے کی شرائط۔ اس کا جواب ہے مراٹھوں اور پرتگیزوں کے درمیان معاہدے کی شرائط درج ذیل ہے۔ پہلا ہے 10 فروری 1670 کو مراٹھوں اور پرتگیزوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس میں ذیل کی شرائط شامل تھی۔ دوسرا ہے اگر دونوں طاقتوں میں سے کسی ایک کے جہاز کو دوسرے کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے یا جہاز تباہ ہوتا ہے تو متاثرہ حکمرانوں کو اس کا ہرجانہ دیا جائے گا۔ بی، جتنی سہولتیں اور مراعات مغل حکمرانوں کو دی جاتی ہیں وہ سبھی کی سبھی مراٹھوں کو بھی حاصل ہوگی۔ سی، سدھیوں کو مراٹھوں کے خلاف جنگ میں کوئی مدد نہیں دی جائے گی اور نہ ہی رام نگر کے علاقے میں جو کہ موجودہ تھانے ضلع کی ایک تحصیل جواہر کا دیہات ہے میں کوئی قلعہ تعمیر کیا جائے گا۔ دوسرا ہے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی۔ اس کا جواب ہے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی۔ پہلا نقطہ ہے انگریزوں نے 31 دسمبر 1600 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی۔ ملکہ الزبیتھ نے اس کمپنی کو مشرقی ممالک سے تجارت کی اجازت دی۔ دوسرا ہے ابتدا میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی سرگرمیاں صرف تجارت تک محدود تھی۔ کمپنی اپنے برطانوی اشیاء سے لدے تجارتی جہاز مشرقی ممالک روانہ کرتی تھی تاکہ ان اشیاء کو مشرقی ممالک کے بازاروں میں فروخت کیا جا سکے۔ تیسرا ہے ان اشیاء کی فروختگی پر جو منافع حاصل ہوتا تھا اس سے وہ مشرقی ممالک سے مسالے خریدتے تھے اور نقد رقم یا اصل سرمایہ نقدی کی صورت میں واپس لے آتے تھے۔ وہ مسالہ جو مشرقی ممالک سے حاصل کیا گیا ہوتا اسے برطانوی بازاروں میں منافع پر بیچ دیا جاتا تھا۔ امریکہ کی جنگ آزادی۔ اس کا جواب ہے امریکی جنگ آزادی۔ پہلا نقطہ ہے برطانوی سامراج سے آزادی کے حصول کے لیے امریکہ کی 13 نوآبادیات نے ایک اتحاد قائم کیا۔ 4 جولائی کے اجلاس سیکنڈ کانٹیننٹل کانگریس میں آزادی کا اعلان نامہ پیش کیا گیا اور اسے منظوری دی گئی۔ دوسرا ہے یہ اعلان نامہ تھامس جیفرسن نے تیار کیا تھا۔ اس دستاویز کے اہم نقطے کے طور پر یہ اعلان کیا گیا کہ امریکہ کی 13 نوآبادیات اب آزاد اور خود مختار ریاستیں ہیں۔ تیسرا نقطہ اس دستاویز کا اہم نقطہ و بیان ہے جس میں انسان کے 3 بنیادی حقوق مثلاً زندگی، آزادی اور خوشی یا خوشحالی کا حصول شامل ہے۔ چوتھا نقطہ ہے اس میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ انسانوں کے قدرتی حقوق ہے جس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔
پانچواں نقطہ ہے نو آبادیاتی علاقوں اور برطانوی فوج کے درمیان کچھ عرصے جھڑپیں جاری رہی، جس کے نتیجے میں متعدد لڑائیاں ہوئی، جس کے بعد ان نو آبادیات نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ چھٹا نقطہ ہے آخرکار ساراٹوگا کے مقام پر نو آبادیات نے برطانوی فوج پر فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ یہ فتح نو آبادیات کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوئی، جس میں فرانس بھی برطانیہ کے خلاف نو آبادیات کی جدوجہد کی حمایت کرنے پر راضی ہو گیا۔ ساتواں نقطہ ہے آخرکار اسپین بھی نو آبادیات کی آزادی کی جدوجہد میں شامل ہو گیا۔ آٹھواں نقطہ ہے 7 اکتوبر 1780 کو جارج واشنگٹن نے برطانوی فوج کو شکست دے دی۔ 19 اکتوبر کو برطانوی جنرل لارڈ کارنوالیس نے ہتھیار ڈال دیے اور امریکہ آزاد ہو گیا۔ سوال نمبر 2 کا یہ ہے صنعتی انقلاب کا آغاز انگلستان میں ہوا، اس کی وجہ لکھیے۔ سوال نمبر 3 کا یہ ہے پہلا نقطہ ہے انگلستان میں صنعتی انقلاب کے موافق ماحول موجود تھا، بڑے پیمانے پر لوہار کوئلہ دستیاب تھا۔ دوسرا نقطہ ہے انگلستان کی نام آب و ہوا سوتی کپڑوں اور دھاگوں کی پیداوار کے لیے مناسب تھی۔ تیسرا نقطہ ہے ایسے سازگار حالات میں انگلستان میں کپڑے کی صنعت کو عروج حاصل ہوا۔ چوتھا نقطہ ہے اسی دوران انگلستان نے دنیا کے مختلف ممالک میں اپنی نو آبادیوں کا قیام کیا تھا۔ پانچواں نقطہ ہے اس لیے انگلستان کے لیے یہ بآسانی ممکن ہو گیا کہ وہ اپنی صنعتوں کے لیے لگنے والا خام مال اپنی نو آبادیات سے سستے داموں میں حاصل کر سکے۔ چھٹا نقطہ ہے اسی طرح انگلستان نے اپنی صنعتوں میں بننے والے پکے مال کو اپنی بحریہ کی مدد سے دوبارہ انہی نو آبادیات میں روانہ کیا تاکہ وہاں وہ ان اشیاء کو بڑے منافع سے فروخت کر سکے۔ ان تمام عوامل نے انگلستان کی معیشت میں صنعتی انقلاب کی برپا ہونے کے لیے سازگار ماحول عطا کیا۔ دوسرا سوال ہے پرتگیزوں سے جنگ بھارتی حکمرانوں کے لیے مشکل اور پریشانی کا سبب ہوئی، اس کی وجہ ہے پہلا نقطہ ہے 16ویں صدی کے آغاز تک پرتگالی بھارت کے ساحلوں کا بڑا حصہ اپنے زیر تسلط لے آئے تھے۔ پرتگالیوں نے جنوبی بھارت کے مختلف حکمرانوں کے درمیان کشیدہ تعلقات اور آپسی رنجشوں سے فائدہ اٹھایا۔ دوسرا نقطہ انہوں نے مغربی ساحل پر اپنی نو آبادیات قائم کی اور ان کے تحفظ کے لیے قلعوں کی تعمیر کی۔ تیسرا نقطہ انہوں نے اپنی نو آبادیوں کو بیرونی حملوں سے بچانے اور انہیں رسل و رسائل کے ذریعے اشیاء بہم پہنچانے کے لیے سمندری راستوں کا استعمال کیا۔ چوتھا نقطہ ہے پرتگیزوں کی بحری طاقت بہت مضبوط تھی، وہ اپنے دشمنوں کے علاقوں پر حملہ کرنے کے لیے سمندری راستے کا استعمال کرتے تھے۔ بھارت کے مقامی حکمراں حربی صلاحیت اور طریقوں میں پرتگیزوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ تیسرا ہے چھترپتی شیواجی نے پرتگیزوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا، اس کی وجہ ہے پہلا نقطہ ہے چھترپتی شیواجی نے پرتگیزوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا تھا، یوں تو اس کی بہت ساری وجوہات موجود تھی۔ مثلاً پرتگیزوں نے چول بندرگاہ میں مراٹھوں کی تعمیراتی کاموں کی مخالفت کی، بی طاقت کے بل پر اپنی رعایا کو انہوں نے عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کیا تھا، سی دیگر حکمرانوں کے تجارتی جہازوں کو سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ دوسرا نقطہ اس کے بعد مہاراج فونڈا خلا کا محاصرہ کر لیا اور پرتگیزوں کو شکست کا مزہ چکھایا۔ سوال نمبر 3 کا بے ہے اپنے نظریات بیان کیجیے۔ پہلا ہے چھترپتی شیواجی مہاراج نے بحری بیڑے کا قیام کیا، اس کا جواب ہے چھترپتی شیواجی مہاراج ایک دور اندیش حکمراں تھے۔ انہوں نے بھارت میں غیر ملکی اقتدار کو پھیلنے سے روکنے اور مراٹھا حکومت کے قیام کی درج ذیل کوششیں کی۔ پہلا ہے چھترپتی شیواجی نے بھارت میں غیر ملکیوں کی توسیع اور استحکام کا مقابلہ کرنے کی حکمت عملی تیار کی۔ دوسرا اس سمت میں ان کے ذریعے جو فوری اقدامات کیے ان میں سب سے اہم ایک مضبوط بحری طاقت کی تشکیل اور سمندری قلعوں کی تعمیر شامل تھا۔ تیسرا نقطہ ہے پرتگالی، فرانسیسی، ڈچ، برطانوی باشندے تاجر کی صورت میں ہندوستان آئے، تاہم انہوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ انہوں نے سیاسی بالادستی حاصل کر لی۔ چوتھا نقطہ ہے یہ ساری یورپی قومیں سمندری راستے سے بھارت میں داخل ہوئی تھی اور ان کے پاس ایک مضبوط بحری فوج تھی۔ پانچواں نقطہ ہے بھارت کے کسی حکمراں کے پاس ان یورپی قوموں کی طرح مضبوط بحری فوج نہیں تھی، اس لیے بھارتی حکمراں ان یورپی طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکے، الٹا انہیں ان یورپی طاقتوں سے سمندری تجارت کے اجازت نامے خریدنے پڑے۔
17ویں صدی کے یورپی طبی سائنسدانوں نے جدید سائنس کی بنیاد ڈالی. اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے نشاط الثانیہ سے قبل کے زمانے میں رومی کلیسا کو نہ صرف لوگوں کی مذہبی زندگی پر بالادستی حاصل تھی بلکہ اسے لوگوں کی عام زندگی میں دخل اندازی کا پورا حق حاصل تھا. دوسرا نقطہ ہے چرچ نے لوگوں کے آزادانہ غور و فکر کرنے اور اس کی ترغیب دینے پر پابندیاں لگائی. تیسرا، سائنسدانوں نے سچائی اور حقیقت کی تحقیق کے لیے سختی سے سائنسی طریقے کا استعمال کرنا شروع کیا جس میں تجرباتی طریقے پر زور دیا گیا. اس طریقے نے جدید سائنسی دور کا آغاز کیا. چوتھا نقطہ ہے نشاط الثانیہ کے دور میں علم ریاضی، سائنس اور ادب کی تعلیم کو اہمیت دی گئی. لیونارڈو ڈاونچی کے کارناموں کو ہم اس دور کی مثال بتا سکتے ہیں. پانچواں نقطہ ہے اس دور میں الکیمیا اپنی صوفیانہ جڑوں سے علیحدہ ہونا شروع ہوا اور بعد میں ایک علیحدہ سائنسی مضمون علم کیمیا میں تبدیل ہو گیا. علم کیمیا میں ہونے والی ترقی نے دھاتوں اور عناصر کے ذریعے کے ذرائع کے بارے میں علم کو وسیع کیا. ایسا کہا جاتا ہے کہ یورپ کے 17ویں صدی کے طبی سائنسدانوں نے جدید سائنس کی بنیاد رکھی. 17ویں صدی کے سائنسدانوں نے ذیل کی چیزوں پر زور دیا. وقت اور جگہ کے بجائے تجربات اور متعدد تجربات کے مشاہدے پر سائنسی اصولوں کی پرکھ کرنا، ابھرتے ہوئے سائنسی اصول و قوانین کو سائنسی ضابطوں اور قوانین میں تبدیل کرنا، نئے سائنسی نظریات کی تخلیق کرنا وغیرہ وغیرہ، ان تمام عوامل نے سائنس کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا. سوال نمبر 4 ہے درج ذیل سوالوں کے جوابات نکات کی مدد سے لکھیے. پہلا سوال ہے نشاط الثانیہ کے زمانے میں یورپ میں مذہبی، سماجی اور سائنسی ترقی کے بارے میں معلومات لکھیے. الف رومن کلیسا بے جدید سائنس دال ادب. اس کا جواب ہے الف رومن کلیسا. پہلا نقطہ ہے نشاط الثانیہ سے قبل کے زمانے میں رومی کلیسا کو نہ صرف لوگوں کی مذہبی زندگی پر بالادستی حاصل تھی بلکہ اسے لوگوں کی عام زندگی میں دخل اندازی کا پورا حق حاصل تھا. دوسرا نقطہ ہے کلیسا نے لوگوں کو پیسے کی ادائیگی کو لازمی قرار دے کر لوگوں کا استحصال کیا. تیسرا، چرچ نے لوگوں کے آزادانہ غور و فکر کرنے اور اس کی ترغیب دینے پر پابندیاں لگائی. جس کسی نے بھی کیتھولک چرچ کے ذریعے کی گئی بائبل کی تشریح کی مخالفت کی، ہمت کی یا اس کی الگ تشریح کرنے کی جرات کی، چرچ نے اسے موت کی سزا سنائی. نشاط الثانیہ کے زمانے میں موجود انسانیت نواز نظریے نے کیتھولک چرچ کے جبر استبداد کے خلاف جدوجہد میں نمایاں کردار ادا کیا. جدید سائنس. پہلا نقطہ ہے سائنسدانوں نے سچائی اور حقیقت کی تحقیق کے لیے سختی سے سائنسی طریقے کا استعمال کرنا شروع کیا جس میں تجرباتی طریقے پر زور دیا گیا. اس طریقے نے جدید سائنسی دور کا آغاز کیا. نشاط الثانیہ کے دور میں علم ریاضی، سائنس اور ادب کی تعلیم کو اہمیت دی گئی. لیونارڈو ڈاونسی کے کارناموں کو ہم اس دور کی مثال بتا سکتے ہیں. پرتگیز سلطنت کے بارے میں ذیل کے نکات کی مدد سے جواب لکھیے. اس کا جواب ہے اسٹوڈا انڈیا. پرتگیز نو آبادیاں کیپ آف گڈ ہوپ افریقہ سے لے کر چین کے مکاؤ علاقے تک وسیع ہو گئی. یہ سبھی نو آبادیاں سلطنت ہند میں قائم پرتگیز علاقوں میں شمار کی جاتی تھی جسے اسٹوڈا انڈیا کہا جاتا تھا. بے کارٹاز. پرتگیزوں کے ذریعے دیا گیا جہاز رانی کا خصوصی اجازت نامہ کارٹاز کہلاتا ہے. عموماً اس میں جہاز کا نام، جہاز کے کپتان کا نام، روانگی اور درآمد کی بندرگاہ کا نام اور اپنی حفاظت کے لیے جہاز پر نصب ہتھیاروں کی تفصیلی معلومات درج ہوتی تھی. پرتگیزوں کی انتظامیہ. پرتگیز نوآبادیاں کیپ آف گڈ ہوپ افریقہ سے لے کر چین کے مکاؤ علاقے تک وسیع ہو گئی تھی. یہ سبھی نوآبادیاں سلطنت ہند میں قائم پرتگیز علاقوں اسٹوڈا انڈیا میں شمار کیے جاتے تھے. پرتگیز بادشاہ کی جانب سے بہت سارے اعلیٰ عہدیداران کا تقرر بطور وائس رائے، کپتاون جنرل، فوج کا وائس رائے اور جنرل 3 سالہ میعاد کے لیے کیا جاتا تھا. وائس رائے کی مدد کے لیے ایک مشاورتی بورڈ ہوا کرتا تھا جس میں گوا کے آرچ بشپ، مذہبی رہنما، جج، چانسلر، کمپنی کے علاقوں کے ذمہ دار، ویدور ڈی فیزنڈا، کپتان اور چند پرتگیز رئیس شامل تھے. اس انتظامی بورڈ کے سربراہ وائس رائے ہوتے تھے. امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.